آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور عدل و انصاف کے ساتھ بہترین فیصلہ کرنے کے چند واقعات سنائیں گے۔ پہلا واقعہ، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکی کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی سے کہا کہ جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تب تو سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا۔ عورت سے پوچھا کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی، کیا بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے کہا کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر تو نے اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا اے علی، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس فیصلے کا علم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ دو آدمی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ان کا جھگڑا بڑا عجیب تھا۔ وہ دونوں ایک جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ اتنے میں ایک مسافر آیا، ان دونوں نے اسے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ کھانا کھانے کے بعد مسافر نے انہیں 8 درہم دیے اور کہا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ مسافر تو یہ کہہ کر چلا گیا مگر ان دونوں میں 8 درہموں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ 5 روٹیوں والا خود 5 درہم لینا چاہتا تھا اور دوسرے شخص کو 3 درہم دینا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری روٹیاں چونکہ 5 تھیں اور تمہاری 3، اس لیے 5 درہم میرے اور 3 تمہارے، مگر دوسرا شخص یہ کہتا تھا کہ مسافر نے ہم دونوں کا کھانا کھایا ہے، اس لیے دونوں کو 4 درہم ملنے چاہیے۔ حضرت علی نے جب سارا واقعہ سنا تو آپ نے 3 روٹیوں والے سے کہا کہ بھلے آدمی، تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم 3 ہی درہم قبول کر لو، حساب کیا جائے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہنے لگا 1 درہم، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے سمجھا دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا لو سنو، تمہارے پاس 3 روٹیاں ہیں اور تمہارے ساتھی کے پاس کل 5 روٹیاں تھیں اور کھانے والے 3، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں تو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو ہر ایک کے حصے میں 8 ٹکڑے آتے ہیں۔
बस 8 टुकड़े तुमने खाए, 8 तुम्हारे साथी ने और 8 तुम्हारे मेहमान ने। ये हिसाब ठीक है ना? इस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब, बिल्कुल ठीक है। हजरत अली फरमाने लगे, अब सुनो कि तुम्हारी रोटियां 3 थीं, इन 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए। तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और तुम्हारा सिर्फ 1 टुकड़ा बचा जो मेहमान ने खाया। तुम्हारे साथी की 5 रोटियां थीं, इन 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, इनमें से 8 इसने खुद खाए और जो 7 टुकड़े बचे वो मेहमान को खिलाए। इस हिसाब से तुम्हें सिर्फ 1 दिरहम मिलना चाहिए और तुम्हारे साथी के हिस्से में 7 दिरहम आते हैं। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया और इसने 1 दिरहम ही कबूल कर लिया। तीसरा वाकया, एक शख्स ने अपने गुलाम को अपने लड़के के साथ भेजा। इत्तफाकन वो दोनों रास्ता में लड़ पड़े। लड़के ने गुलाम को मारा, गुलाम ने लड़के को गालियां दी और ये दावा किया कि वो लड़का इसका गुलाम है। जब ये क़ज़िया हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास पहुंचा तो हज़रत अली ने अपने खिदमत गुजार खास कंबर से फरमाया, ए कंबर, दीवार में 2 सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो कि अपने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लें। और फिर फरमाया, ए कंबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठा लाओ। तलवार लाए तो कहा, जल्दी से गुलाम का सर काट ले। जो गुलाम था इसने ये सुनकर खौफ से अपना सर दीवार के सुराख से बाहर खींच लिया। लड़का इसी तरह रहा। बस हजरत अली ने गुलाम को सजा दी और आका की तरफ लौटा दिया। चौथा वाकया, एक शख्स ने मरते वक्त अपने दोस्त को 10,000 दिरहम सौंपने और वसीयत की कि जब तुम्हारी मुलाकात मेरे लड़के से हो तो इसमें से जो तुम चाहो वो इसको दे देना। दिरहम अदा करने पर इस शख्स और लड़के में तनाज़ा हुआ। मुकदमा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली करम अल्लाह वजहो के पास आया। हज़रत अली ने इस शख्स से पूछा, तुम लड़के को कितनी रकम दोगे? इस शख्स ने कहा, 1000 दिरहम दूंगा। हज़रत अली ने फरमाया, बस इस 9000 दिरहम लड़के को दो और 1000 दिरहम खुद रख लो, क्योंकि इसके वालिद ने कहा था जो तुम चाहो वो मेरे बेटे को दे देना। तो तुमने 9000 दिरहम चाहे हैं। ये इल्म नफ्सियात का अजीम फैसला था।